حکومت پنجاب کی ہدایت پر رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکنے کے لیے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک میں اسپتال کے تمام پیرامیڈک سٹاف نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ محمد مرتضیٰ کا عوامی شکایات پر اگوکی موڑ اور ماڈل ٹاؤن اگوکی میں ناجائز منافع خوری پر سرپرائز وزٹ۔ رنالہ خرد میں 70 سالہ بوڑھی عورت کے ساتھ زیادتی کے مشتبہ ملزم کو اس کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے چھڑوا لیا۔ جی ٹی روڈ پر یونیورسٹی کے قریب 4 نامعلوم ملزمان نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی۔ پنجاب لودھرا میں کھیتوں سے ایک لڑکی کی لاش برآمد۔ ذرائع کے مطابق لڑکی کو تیزاب سے جلا کر قتل کیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن جمال میں 20 انچ کی مین گیس لائن بورنگ کے سبب پھٹ گئی۔ سوئی ناردرن کے مطابق گلشن جمال کے قریب گیس کی سپلائی بند کر کے مرمت شروع کر دی گئی۔ فیصل آباد میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے کار سوار ڈاکٹر اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ لاہور کے علاقے سندر میں مبینہ طور پر شور شرابہ کرنے پر نجی سوسائٹی کی انتظامیہ نے 22 سالہ نوجوان کو تشدد کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ قصور کے علاقے پھول نگر میں ملتان روڈ پر نجی کلب کے سوئمنگ پول میں 4.5 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق۔ شادرہ ٹاؤن لاہور میں پولیس نے پتنگوں کے ساتھ ٹک ٹاک بنانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے پتنگیں، کیمیکل ڈور اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ شہر قائد میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد موسم خوشگوار، تاہم بیشتر علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قلعہ روہتاس، جس کو دیکھنے پر انسان پر ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، ایک ایسی خاموشی جو آپ کو 6 صدیاں پیچھے تاریخ میں لے جاتی ہے۔ واقعی ایک لاجواب جگہ ہے جو ایک بہترین بادشاہ شیر شاہ سوری کی یادگار ہے، ایک ایسا شاہکار جو حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے آج کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کیا گیا قلعہ 948 میں مکمل ہوا، جو پٹھوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے۔
جس کی ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گان، تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کے بجائے خاص پتھروں سے کی گئی۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے اپنے جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جو کہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ جہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ یہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ان دروازوں میں خواص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشہ دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، کٹیالی دروازہ، سہل دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گٹے والا دروازہ موجود ہیں۔ دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل ہے، جبکہ ہر دروازے کو ایک خاص مقصد حاصل ہے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید اور عالی شاہ اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 قگرے اور 8556 سیڑھیاں ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ قلعہ روہتاس کو دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی مینکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ یہ قلعہ اقوام متحدہ کی ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پروت سب سے زیادہ ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سزا موت ہے۔ اسی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اب تک اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 31 کوپہما اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ننگا پروت کو سر کرنے والے کوپہماؤں کی کامیابی کا تناسب صرف 28% ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق ہمالیہ اور قراقرم کے دوسرے بڑی چوٹیوں کی طرح اسے بھی مظلوم مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چوٹیوں پر بھی پریوں کے بسیرے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو اس بلند پہاڑ کی بلند گھاٹیوں سے دھواں سا اٹھتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں۔ مقامی آبادی کا عقیدہ ہے کہ نانگا پروت کی چوٹی پریوں کی ملکہ کی رہائش گاہ ہے۔ داستانوں میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے برفانی قلعے میں رہتی ہیں جو شفاف اور تیز برف کا بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ پر رہنے والی کچھ اور دوسری مخلوق جن میں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک ہیں، ان میں شیطانی روحیں، دیو ہیکن مینڈک، 100 فٹ لمبے برفانی اژدہے بستے ہیں۔
یہ سب کچھ بڑا رومانوی لگتا ہے، لیکن آج بھی وہاں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نانگا پربت کوئی ایک چوٹی نہیں، بلکہ یہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور چوٹیوں میں 9ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کو سر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک خطرناک چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد موجود چوٹیاں، پہاڑیں اور چٹانیں عمودی اور پتھریلی ہیں، جن پر برف بھی مکمل طور پر نہیں ٹھہرتا، اور موسم سرما میں بھی یہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی پہاڑ ننگا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نانگا پربت کہتے ہیں۔ نانگا پربت کو سر کرنے کی پہلی کوشش برطانوی کوہ پہما ایلبرٹ فیڈرک میڈلر نے کی۔ انہیں اس وقت کے کوہ پہماؤں کا لیجنڈ کہا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیان 5 ٹیمیں جن کا تعلق جرمنی سے تھا، نانگا پربت سر کرنے آئیں اور صف اول کے معروف 10 جرمن کوہ پہما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پربت کی خونخواری کا شکار بن گئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور کوہ پہما ولی میریکل، جو 1932 میں نانگا پربت پر ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پربت سر کرنے آیا۔ تقریباً 7,500 کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بالکل چوٹی کے قریب تھا، مگر اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی اور اسی دوران ولی اور ان کی 3 ساتھی جان کی بازی ہار گئے۔ ولبرگر کی موت نے نانگا پربت کو سر کرنے میں ایک نیا موڑ دے دیا، اور اس کے سوتیلے بھائی کارل نے نانگا پربت سے انتقام لینے کا سوچا اور ماہر کو پہماؤں کی ٹیم تشکیل دی، اور ہر دوسرے سال وہ نانگا پربت کو سر کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا، اور آخر کار اسی کی قیادت میں نانگا پربت کو سر کر لیا گیا۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکنے کے لیے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آگاہی واک میں اسپتال کے تمام پیرامیڈک سٹاف نے شرکت کی۔ حبیب آباد میں بھی حکومتی ہدایات کے مطابق رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈینگی ڈے منایا گیا، جس میں ڈینگی مچھر کی افزائش کی روک تھام کے لیے آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ڈاکٹر عدنان اشرف سمیت ہسپتال کے تمام عملے نے شرکت کی۔ انچارج رورل ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر عدنان اشرف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ باقاعدگی کے ساتھ ڈینگی سے آگاہی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ڈینگی مچھر سے بچاؤ کا واحد حل احتیاطی تدابیر ہیں، جس پر ہمیں منو ان عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہفتہ میں 2 بار گھروں محلوں کی صفائی ضرور کی جائے، بچوں کو پورا لباس پہنایا اور مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کیا جائے۔ کسی شخص میں ڈینگی علامات پائی جائیں تو اسے فوری اسپتال منتقل کیا جائے۔ واک میں ڈاکٹر مطلوب، ڈاکٹر معاذ، ڈاکٹر ساجد، ڈاکٹر نیلم عائشہ، ڈاکٹر نرگس سمیت تمام پیرامیڈک سٹاف نے بھی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ محمد مرتضیٰ کا عوامی شکایات پر اگوکی میں ناجائز منافع خوروں پر سرپرائز وزٹ۔ مرغی اور سبزی فروشوں، کریانہ سٹورز سمیت 12 کیو ہوٹلز اور میڈیکل سٹورز کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ محمد مرتضیٰ نے مرغی اور سبزی فروشوں سمیت 12 کیو ہوٹلز اور کریانہ سٹورز پر دوران معائنہ ناجائز منافع خوری پر دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری نرخ ناموں کو واضح اور نمایاں طور پر لگائیں تاکہ عوام کو سرکاری نرخ نظر آ سکے، اور اگر ناجائز منافع خوری کی گئی تو جرمانے کے علاوہ مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ
कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तजा ने जब अगोकी मॉडल टाउन के एक मेडिकल स्टोर का मुआयना किया और लाइसेंस देखा तो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर दुकानदारों को गिरफ्तार करके थाना अगोकी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी शिकायत पर विजिट किया, लेकिन यहाँ नाजायज मुनाफाखोरी और सरकारी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले तजावुजात का भी जायजा लिया गया है और अगर दुकानदारों की जानिब से खिलाफ वर्जी न रुकी तो 3 दिनों के बाद इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। रेनाला खुर्द में 70 साला बूढ़ी औरत के साथ ज्यादती के मुश्तबा मुलजिम को इसके साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग करके छुड़वा लिया। मुश्तबा मुलजिम को डीएनए टेस्ट के बाद लाहौर से उपाड़ा ले जाया जा रहा था। जीटी रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब 4 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले मुलजिमान ज्यादती के मुलजिम को पुलिस हिरासत से छुड़वा कर ले गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस वैन पर तैनात मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। गफलत के मुर्तकिब पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पंजाब लोधरा में खेतों से एक लड़की की लाश बरामद हुई है। जराये के मुताबिक लड़की को तेजाब से जलाकर कत्ल किया गया है और लाश खेतों में फेंक दी गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब बहावलनगर में 18 साला लड़की को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की लाश पंखे से लटका कर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। ताहम पुलिस ने लड़की के वालिद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कराची के इलाके गुलशन जमाल में 20 इंच की मेन गैस पाइपलाइन बोरिंग के सबब फट गई। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक गुलशन जमाल के करीब गैस की सप्लाई बंद करके मुरम्मत शुरू कर दी गई है। इस दौरान गुलशन जमाल, शांति नगर, न्यू हाउसिंग, डलमी और मुलहिका इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल है। सुई नॉर्दर्न का बताना है कि इसके अलावा पूरे DHA, II चंडीगढ़ रोड और सिविल अस्पताल से मुलहिका इलाकों में गैस की फराहमी मुतासिर हुई है। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमा ने फायरिंग करके कार सवार डॉक्टर और इसके बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक समुंदरी के निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर अतीक अपने बेटे इब्राहिम के हमरा कार में जा रहे थे कि चक 228 गाफ में के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके दोनों बाप बेटा को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि बाप बेटे के कत्ल की वजह और वारदात में मुलव्विस मुलजिमान के बारे में फौरी तौर पर कोई शिकायत नहीं मिल सके। दूसरी जानिब RPO बाबर सरफराज ने दोहरे कत्ल का नोटिस लेकर मुतल्लिका अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर के इलाके सुंदर में मुबैना तौर पर शोर शराबा करने पर निजी सोसाइटी की इंतजामिया ने 22 साला नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। FIR के मुताबिक रुस्तम अली नामी शख्स ने इल्जाम आयद किया है कि निजी सोसाइटी के 3 अफराद खुशी मोहम्मद और हारून वगैरह ने इसके घर पर हमला किया और कहा कि इसके बेटे तौकीर ने इनके दफ्तर के बाहर शोर शराबा किया है। इसके बाद इसके 22 साला बेटे तौकीर हुसैन को उठाकर सोसाइटी के दफ्तर ले गए। बेटे के हाथ पांव बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। मकतूल के वरसा ने लाश उठाकर मुल्तान रोड पर रखकर एहतजाज किया। पुलिस की तरफ से इंसाफ की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कसूर के इलाके फूलनगर मुल्तान रोड पर निजी क्लब के स्विमिंग पूल में 4.5 साला बच्चा डूबकर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी उमर माँ बाप के साथ क्लब तफरीह के लिए गया था। खेल के दौरान माँ बाप की नजरों से ओझल हुआ और फिर स्विमिंग पूल से इसकी लाश मिली। मुतासरा वालिदैन के मुताबिक स्विमिंग पूल को देखभाल के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने क्लब इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना फूलनगर कसूर में दरख्वास्त दी है, जबकि पुलिस का कहना है कि हादसा 2 जुलाई को पेश आया। तहकीकात जारी है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शादरा टाउन लाहौर में पुलिस ने पतंगों के साथ टिकटॉक बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से पतंगे, केमिकल डोर और नाजायज असला भी बरामद हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शादरा टाउन लाहौर से पतंगों के साथ टिकटॉक बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार अरसलान सोशल मीडिया पर पतंगों की तशहीर करता
اور مختلف مقامات پر فروخت کرتا تھا۔ ملزم سے 130 پتنگیں، کیمیکل ڈور کی 18 چکریاں اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ اور شہر قائد میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد موسم خوشگوار، تاہم بیشتر علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ کراچی کے علاقے گڑاپ میں موسلادھار بارش ہوئی۔ سیراب گوٹ، گلشن معمار، پاور ہاؤس چورنگی، نارتھ کراچی، گلستان جوہر اور سرجانی ٹاؤن میں بوندا باندی ہوئی۔ نیشنل ہائی وے پر بارش ہوئی۔ مویشی منڈی میں بارش کے بعد کیچڑ جمع ہو گیا، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ سرجانی 4 کے چورنگی پر نالا اوور فلو ہو گیا اور پانی سڑک پر جمع ہو گیا۔ شارع فیصل اور ڈیفنس کے علاقے میں بھی بارش ہوئی۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی میں بھی بارش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بارش کے بعد شہر کا دورہ کیا اور برساتی نالوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی بہاوین کے ہمراہ تھے۔ اس سے قبل محکمہ موسمیات نے آج دوپہر سے کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا تھا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ کراچی میں آج دوپہر سے 3 بجے کے قریب بارش متوقع ہے اور یہ اسپیشل رات گئے تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوپہر کو ہونے والی بارش شام کے وقت میں تیز ہو سکتی ہے۔ بارش کا یہ اسپیل کل اور پرسوں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ مونسون ہوائیں سندھ اور بلوچستان کی طرف سے بڑھ رہی ہیں۔ شہر میں آج تیز اور معتدل بارش کا امکان ہے، جبکہ 6 جون کو ہلکی بارش متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلزاء پر بھی بارش کا امکان موجود رہے گا۔ بارش برسانے والے سسٹم کمزور ہو گیا ہے اور سندھ میں زیادہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی، دادو، جامشور و جیکوب آباد میں 6 جولائی تک تیز بارش کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔